صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں زبان، کان اور دل کے فتنے سے محفوظ رکھے اور میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان فی خلق السماوات، ان بے شک فی میں، خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں، لآیات لأولی الالباب ضرور نشانیاں ہیں، لآیات ضرور نشانیاں ہیں واسطے عقل والوں کے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تفسیر کی طرف آتے ہیں اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ملکیت میں ہے ہر چیز، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ آیت اس بات پر دعویٰ کر رہی ہے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی جو اس دعوے کی دلیل ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے، کیونکہ اس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے قائم کیا ہوا ہے اور ان کو ستاروں سے سجا دیا ہے، اور زمین کی پیدائش میں اس کی وحدانیت کی دلیل ہے کیونکہ اس نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی ہیں اور اس میں دریا جاری کر دیے ہیں اور اس میں درختوں اور سبزے کو اگا دیا ہے، سمندروں کو اس میں رواں دواں کر دیا ہے، اور رات اور دن کے آنے جانے یعنی جو تبدیلی آتی ہے دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، اور ان کی کمی بیشی میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کے آنے میں بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، کیونکہ یہ تمام نظام ایک ہی نہج پر چل رہا ہے اور تمام دنیا میں اس نظام کی وحدانیت اس بات پر دلیل پیش کرتی ہے کہ اس نظام کو بنانے والا بھی ایک ہی ہے اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس جگہ 3 دلیلیں دی گئی ہیں جن کا تذکرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت 164 میں ان 3 دلیلوں کے علاوہ 5 اور دلیلوں کا بھی ذکر تھا، کیونکہ راہ حق کی تلاش میں چلنے والوں کو ابتدا میں زیادہ دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ان پر راستہ کھل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، تو پھر زیادہ دلائل کی ضرورت پیش نہیں رہتی۔ نیز اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان میں ڈوبنے کے لیے مختلف حجابات ہوتے ہیں، جیسے جیسے یہ معرفت مضبوط ہوتی جاتی ہے حجاب کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ میں ایک رات اپنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں رہا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر اپنی اہلیہ کے ساتھ باتیں کی، پھر آپ سو گئے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ گیا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض، جو آیت ابھی ہم نے تلاوت کی ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور مسواک کی اور 11 رکعات پڑھی۔ پھر حضرت بلال نے اذان دی رضی اللہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو آپ نے 2 رکعت سنت فجر پڑھی اور پھر آپ باہر آئے اور صبح کی نماز پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، آیت نمبر 191 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے ہو کر، قعوداً، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل، ویتفکرون، اور غور و فکر کرتے ہیں وہ، فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، نہیں تو نے پیدا کیا ھذا، یہ سب کچھ، باطلا، فضول میں یا بے فائدہ، بیکار، بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، اللہ پاک، تیری ذات پاک ہے، فقنا، پس تو ہمیں بچا لے، عذاب النار، دوزخ کی آگ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاورتاً ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں کے بل بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، کار فرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں، پھر اس کی پہچان سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا، تو سب کوتاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو کہ عقل والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، یہ لوگ کھڑے میں بھی، قیام کی حالت میں بھی، اور بیٹھنے کی حالت میں بھی، اور کروٹ کے بل بھی، یعنی اگر وہ لیٹے ہوئے ہیں تب بھی وہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اور اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ کی تخلیق میں وہ فکر کرتے ہیں اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کچھ بھی بے فائدہ پیدا نہیں کیا گیا، ہر چیز، ہر ذرے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے، نقص سے، مجبوری سے پاک ہے، سو ہمیں تو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یہاں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کے حوالے سے ذکر کرنے والوں کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے الوہیت پر دلائل ذکر فرمائے، اگر اللہ تعالیٰ عبودیت کے احوال بیان کر رہے ہیں، یعنی پچھلی آیت جو تھی وہ اللہ کی وحدانیت پر تھی، اور یہ اللہ کی جو بندے ہیں ان کے حال بیان کر رہے ہیں، سو بندے کو چاہیے کہ دل سے کائنات کے جو چھپی ہوئی راز ہیں ان میں غور و فکر کرے، اور اللہ کی صفات تک جا پہنچے، اور اس کی ذات اور اس کی وحدانیت کی تصدیق کرے، اور زبان سے، دل سے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا شکر بجا لائے، اور اس کی حمد و ثنا کرے، اور باقی اعضاء سے اس کے احکام کی اطاعت کرے اور اس کی عبادت کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کسی نے کہا یہ جنتی ہے، فرمایا میں جنت کے کب لائق ہوں، اللہ اگر مجھے دوزخ سے بچا لے تو یہ اس کا کرم ہوگا۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی شریف میں بیان کرتے ہیں حضرت ابو دردہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو تمہارا سب سے بہتر عمل ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہو اور تمہارے سب سے بلند درجے کا باعث ہو اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کی خیرات سے افضل ہو، اور جب کل تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو تم ان کی گردنیں مارو یا تمہاری گردنیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا کوئی کلام اس کے لیے مفید نہیں ہے، یعنی زبان سے کسی طرح کی بھی گفتگو بات دنیاوی ہے یا دینی ہے، ہر طرح کے معاملے میں کہا سوائے اس کے کہ نیکی کا حکم دینے والی کلام ہو اور برائی سے روکنے والا کلام ہو اور اللہ کا ذکر کا کلام ہو، یعنی صرف یہ تین چیزیں فائدہ دینے والی ہیں۔ ہمارے منہ میں جو آتا ہے ہم بولتے چلے جاتے ہیں، بجائے یہ سوچے بغیر کہ یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، ہم ہر چیز کو تمسخر بنا لیتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں ان احکامات کو معاملات کو اور احتیاط نہیں کرتے، جبکہ یہاں پہ یہی فرمایا گیا ہے کہ صرف تین چیزیں ایسی ہیں جو فائدہ مند رہیں گی، اس کے علاوہ زبان سے جو نکلے گا وہ فائدہ نہیں دے گا، صرف ایک نیکی کا حکم دینے کا کلام، برائی سے روکنے کا کلام اور تیسرا اللہ کے ذکر کا کلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا ہو یا کسی ایک مقام پر مجھ سے ڈرا ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، مجھ کو ایسی چیز بتائیے جس سے میں چمٹ جاؤں۔ آپ نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کس کا درجہ سب سے زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ مرد اور وہ عورتیں جو بکثرت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غازی فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی تلوار سے کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کرے اور وہ زخمی ہو کر خون سے رنگین ہو جائے پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی پر درود نہ پڑھیں تو ان کو حسرت اور ندامت ہوگی، اگر اللہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا اور چاہے گا تو ان کو بخش دے گا۔ یعنی ایسی محفل جس میں کوئی دو افراد یا دو سے زیادہ افراد مل بیٹھتے ہیں اور ہمیں ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی غیبتیں، ادھر ادھر کی برائیاں ڈسکس کر کے اپنے دل اور اپنے پیٹ ہلکے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ انہیں حسرت اور ندامت ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو،
یہ سب سے اچھی ہجرت ہے۔ فرائض کی حفاظت کرو، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ تم جو کام بھی کرو گی اس میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح ایک اللہ کی بندی تھی جن کو اس چیز کی خبر ملی کہ زبان کے ہر جملے کی ادائیگی پر انسان کی پوچھ ہے، پکڑ ہے۔ سو انہوں نے کیا اختیار کیا کہ انہوں نے قرآن کو ایسے ازبر کر لیا اور ایسے سمجھ لیا کہ 40 سال تک جو کوئی بھی ان سے کوئی بات کرتا تھا تو اس کے جواب میں وہ کوئی جملہ نہیں بولتی تھی، صرف قرآن کی آیت سے اس کا جواب دیتی تھی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا پیارا انہوں نے قرآن سمجھا ہوگا اور کتنی وہ اس حقیقت کو سمجھ گئیں کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے کلام کے اندر ہی رہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو یوں اپنا لیا اور قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا کہ ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت سے جواب دیتی تھی اور اس کے علاوہ کوئی لفظ کوئی جملہ نہیں بولتی تھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے راستے میں جا رہے تھے، آپ جمدان نام کے ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا چلو یہ جمدان ہے، مفردون سبقت کر گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مرد اور وہ عورتیں جو اللہ کا بکثرت ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ سبقت لے گئے، وہ آگے نکل گئے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص ذکر نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس حالت میں بھی ہوں، کھڑے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، وہ کھڑے ہو کے کوئی کام کر رہے ہیں تب بھی ہاتھ کام میں ہے لیکن دل اللہ کی یاد میں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھ کر بھی ان کا موضوع اللہ کی یاد ہی ہے، اور اگر وہ کروٹ کے بل ہیں یعنی لیٹ گئے ہیں تب بھی۔ اس کے علاوہ کروٹ کے بل نماز پڑھنے کے حوالے سے فقہائے احناف کے کیا اس پر وضاحت دیتے ہیں۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ ذکر سے مراد نماز ہے، اور معنی یہ ہے کہ وہ حالت قیام میں نماز پڑھتے ہیں، اگر اس سے عاجز ہوں تو وہ حالت قعود میں یعنی بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں اگر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور بیٹھنے سے بھی اگر عاجز ہیں تو کروٹ کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی حالت میں بھی یہ لوگ نماز کو نہیں چھوڑتے، اور پہلے معنی پر آیت کو محمول کرنا زیادہ اولا ہے کیونکہ ذکر کی فضیلت میں بہت آیات ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جنت کی کیاریوں میں چرنا چاہتا ہو وہ بکثرت اللہ کا ذکر کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کچھ لوگ اس کو بے فائدہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹھ کے صرف اللہ کا نام جپتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے تو شاید اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، لیکن ذکر تو ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے، اور جیسے کہ ہم نے اتنی ساری اس کے فضائل میں احادیث بھی پڑھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ چت لیٹ کر نماز پڑھے، حتیٰ کہ جب تخفیف محسوس کرے تو بیٹھ جائے۔ امام راضی نے امام ابو حنیفہ کے نزدیک مریض چت لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور کروٹ کے بل بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن چت لیٹ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ یہاں پہ پھر یہ جو آیا کریمہ آئی ہے اس کا حصہ ہے کہ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ پاک تو نے سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا، یعنی یہ جو دنیا قائم کی ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ سارا کچھ ہر چیز کی پیدائش کی ہے، ان سب میں انسان کے لیے غور و فکر ہے۔
سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاحبان عقل کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں مخلوق میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور خالق میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ میں غور و فکر نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک قوم کے پاس سے گزرے جو اللہ میں غور و فکر کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا مخلوق میں غور و فکر کرو، خالق میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ تم اس کی قدر کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مخلوق کی کوئی صفت اللہ کی کسی صفت کی مماثل نہیں ہے، اس لیے ہم مخلوق کے کسی حال کو خالق پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، نہ بسیط ہے، نہ مرکب ہے، کسی مکان میں نہ کسی مکان میں ہے، نہ جہت میں ہے، اس لیے عقل اس کی حقیقت کو پانے سے عاجز اور حیران ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا جو اس نے چیزیں پیدا کی ہیں، اپنے جلوے اس نے یہاں پہ بکھیر دیے ہیں، ان جلووں میں غور و فکر کریں اور اپنی مالک کی بارگاہ میں اس کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 میں کہ ربنا انکا من تدخل النار نارا فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو نے من تدخل النار جسے داخل کر دیا آگ میں، تو نے جسے آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتا پس تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا تو کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جسے دوزخ میں ڈال دے تو تو نے اسے واقعتاً رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس سے پہلی آیت میں عقل والوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اور اس میں یہ تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا سے پہلے اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ان دونوں آیتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مومن دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض معصیت سے ضرر نہیں ہوتا، اور مومن خواہ نیک کام کرے یا برا اچھا جی، یہ مختلف کیونکہ ایک فرقہ ایسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیہ کریمہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 8 ہے کہ جس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا نہ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، تو لہٰذا ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا اس دن۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ان دونوں آیتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ مومن دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض گناہ سے ضرر نہیں ہوتا، معصیت یعنی نافرمانی سے ضرر نہیں ہوتا، اور مومن عمدہ کرے دوزخ نہیں جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مطلقاً دوزخ میں داخل ہونا باعث رسوائی نہیں ہے، کیونکہ جہنم کے محافظ اور پہرے دار بھی جہنم میں ہی نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ المدثر کی آیت نمبر 27 سے 31 تک، اور آپ نے کیا جانا کہ دوزخ کیا ہے، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، آدمی کو جھلسا دینے والی آگ ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور ہم نے دوزخ کا نگہبان سے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص دوزخ میں داخل ہوگا، پھر متقی لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور ظالموں کو اس میں رہنے دیا جائے گا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 میں کہا گیا اور تم میں سے ہر شخص دوزخ سے ضرور گزرے گا، اور آپ کے رب کے نزدیک یہ بات قطعی فیصلہ کن ہے، پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں
घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। इन आयतों से मालूम हुआ कि मुतलकन जहन्नुम में दाखिला रुसवाई का मौजब नहीं है, बल्कि जिस शख्स को दवाम के लिए और खुलूद के लिए यानी दाखिल करने के लिए ही अंदर दोज़ख में डाला जाएगा, वही जिल्लत और रुसवाई का सबब होगा। और जिन मुसलमानों को तत्हीर के लिए दोज़ख में दाखिल किया जाएगा, फिर इनको इनके ईमान की वजह से, इनके अंबिया अलैहिस्सलाम की शफाअत की वजह से दोज़ख से निकल जाएगा। इनका दोज़ख में आर्जी तौर पर दाखिल होना जिल्लत का कोई मददगार नहीं ठहराया जाए। यानी इंसान की ये सोच कि अल्लाह की जात के अलावा कोई भी, खा वो नबी है या वली है या कोई भी मोमिन है, वो अल्लाह की मदद के बगैर जो है ना कोई कुव्वत रखता है। अल्लाह का हक यह है कि इसकी इबादत की जाए और इसके सिवा किसी और की इबादत ना की जाए। और मुशरिकीन और कफ़ार जालिम है, इनकी शफाअत नहीं की जाएगी। और जिन मुसलमानों ने गुनाह कबीरा करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, इन मुसलमानों के लिए की शफाअत कर दी जाएगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के अहले कबायर के लिए होगी, यानी कि वो जिन्होंने गुनाह कबीरा किए होंगे उनके लिए शफाअत की जाएगी। अल्लाह ताला सबसे बेहतर जानने वाले हैं। आल इमरान की आयत नंबर 193 करते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इन्नना समीअना मुनादिय्यन युनादी लिल ईमानी अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना, ए हमारे रब, इन्ना बेशक ना हमने समीअना सुना, हमने सुना मुनादियन युनादी एक पुकारने वाले की पुकार को, लिल ईमानी ईमान के वास्ते, अन आमिनु बिरब्बिकुम ये कि ईमान लाओ अपने रब के साथ, फ़आमन्ना बस हम ईमान ले आए, रब्बना ए हमारे रब, फ़ग़फ़िर लना बस तू बख्श दे हमारे लिए, ज़ुनूबना हमारे गुनाह, व कफ़्फ़िर अन्ना और मिटा दे हमसे, सय्यिआतिना हमारे बुराइयां, हमारे गुनाह, व तवफ़्फ़ा और नेकोकारों के साथ, नेक लोगों के साथ। सूरह आल इमरान की इस आयत का मुहावरतन तर्जुमा भी पढ़ लेते हैं। ए हमारे रब, हम तुझे भूले हुए थे, तो हमने एक निदा देने वाले को सुना जो ईमान की निदा दे रहा था, यानी पुकार रहा था, लोगों अपने रब पर ईमान ले आओ। तो हम ईमान ले आए। ए हमारे रब, अब हमारे गुनाह बख्श दे और हमारी खताओं को हमारे नोश्ता अमाल से फारिग फरमा दे, गायब फरमा दे और हमें मिटा दे। इस आयत पर ये एतराज है कि जिन लोगों ने कहा कि हम ईमान ले आए, वो तो पहले ही मुसलमान थे, फिर इसकी क्या वजह हुई कि उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए। इसका जवाब ये है कि इस आयत में मुनादी से मुराद या तो नबी करीम अलैहिस्सलाम है या इससे मुराद कुरान मजीद है। इससे पहली आयतों में जिक्र किया गया था कि मुसलमानों ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह हमको दोज़ख की आग से बचा ले। इस आयत में बताया गया है कि मुसलमान अपनी दुआ की कबूलियत के लिए अपने नेक अमाल को वसीला बना रहे हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान मजीद की दावत पर फौरन ईमान ले आए। या इसकी वजह यह है कि हर चंद के वो पहले से मुसलमान थे, लेकिन इंसानी कमजोरियों की वजह से जो खताएं और जो कमियां हो गई थी, इनकी बना पर उन्होंने अपने ईमान को अदम ईमान करार दे कर कहा कि हम अपने रब पर ईमान ले आए हैं। यानी पहली जो खताएं हो गई
وہ ایمان کے لائق نہ تھی، لہٰذا اب ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو مٹا دے۔ بظاہر گناہوں کو بخشنے اور خطاؤں کو مٹانے کا ایک ہی معنی ہے، اور ان جملوں میں اس کا ذکر کرنا تکرار ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرا جملہ تاکید کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ دعا میں سائل گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے اور اپنی جو چیز چاہ رہا ہوتا ہے، جو مقصد اس کا ہوتا ہے، اس کو بار بار ذکر کرتا ہے، بار بار اسی جملے کو دہراتا ہے، مختلف پہلوؤں سے اسی کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس کی معافی ہو جائے، اس کی گناہوں کی پر پکڑ نہ ہو۔ پہلے جملے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ توبہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور دوسرے جملے سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ اب نیکیوں سے ہماری برائیوں کو مٹا دے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہمارا عقیدہ نیک لوگوں کے مطابق ہو اور ہمارے اعمال نیک لوگوں کے اعمال کے مطابق ہوں۔ اور دوسرا اس کا محمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس جگہ دفنایا جائے جہاں نیک لوگوں کی قبریں ہیں اور نیک لوگوں کی معیت میں ہمیں موت آئے۔ حضرت امام بخاری صحیح بخاری شریف میں بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک تھپڑ مارا۔ اس نے جا کر اپنے رب سے کہا کہ تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت کے اوپر رکھ دیں اور ان کے ہاتھ کے نیچے اس کے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ان کی عمر کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا رب پھر کیا ہوگا؟ فرمایا موت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر ابھی آ جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو بیت المقدس سے اتنی دور کر دے جتنی دور پتھر پھینکنے سے جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب کیسب الاحمر کے پاس ان کی قبر دکھاتا۔ یعنی وہ مبارک مقامات پر صالحین کی قبروں کے پاس میت کو جہاں دفن کیا جاتا ہے۔ حرمین میں انبیاء علیہ السلام کے مزارات اور اولیاء اور شہداء کی قبروں کے پاس دفن کرنا تاکہ ان کے جوار سے ان کے قریب سے برکتیں حاصل ہوں اور ان پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے بقیہ آثار ان پر نازل ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا کی وجہ سے مستحب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ ان کو ان انبیاء علیہ السلام کا قرب مطلوب تھا جو بیت المقدس میں مدفون ہے، تو اس لیے انہوں نے اس طرح کی دعا کی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے جوار میں دفن ہونا اس لیے پسند کیا تھا تاکہ آپ کو اس جگہ کی